حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہل اس وحدہ لا شریک کی بڑائی اور بزرگی کرنے لائق و سزاوار ہے، جس نے کہ ہمیں اور آپ کو راہ ہدایت پر لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں، جن کی انتھک کوششوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ میں آج اس خطبہ جمعہ کے اندر 2 آیتیں اور 1 حدیث پاک پیش کی ہے۔ میں انہی آیتوں اور حدیث پاک کی روشنی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ اور سننے والوں کو بھی سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا ترجمہ کروں جو آپ کے سامنے میں نے آخر میں پیش کی ہے آیتوں کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، من والدہ، والد سے یہاں والدین ماں باپ دونوں مراد ہیں، من والدہ عموماً مذکر کا ذکر کر کے مؤنث کا بھی لیا جاتا ہے، اس لیے ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ من والدہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، وولدہ، اور اس کے لڑکے سے۔ عموماً دنیا کے اندر سب سے پہلے لوگوں کی محبت انہی سے وابستہ ہوتی ہے، والدین اور لڑکے۔ اس کے بعد ذکر کیا والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان مکمل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے لڑکے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حفیظ جالندھری نے اس حدیث پاک کی اپنے شعر کے اندر اس کی ترجمانی کی ہے، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، حب دنیا کی ہوا دل میں، ہوا مانے خواہش، انسان کی خواہش یہ نہیں سما سکتی۔ کب سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو اس کے آگے دنیا کی محبت ہیچ ہے۔ محمد کی محبت دین اول، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی اطاعت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔
محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حدیث پاک کی جو ترجمانی حفیظ جالندھری نے اپنے شعر کے اندر کیا، بہت عمدہ کیا، اور نبی نے جو فرمایا اس کا کما حق حفیظ جالندھری نے منوان نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی جو نعمت دی، ہمیں رسول کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، جس کی میں نے تلاوت پہلے خطبہ جمعہ کے شروع میں کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ وہ احسان یہ ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کس لیے آئے، کس لیے بھیجا، اس کا ذکر آگے آیت میں کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ نبی اور رسول اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں سنوارتا ہے، بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی احسان پر یہ احسان نہیں جتایا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ پاؤں دیے تو تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی تو تم پر احسان کیا، تمہیں ہم نے سننے کے لیے کان دیا تو تم پر احسان کیا، تمہیں ہم نے یہ بولنے کے لیے زبان، قوت گویائی عطا کی، اور سمجھنے کے لیے عقل و فہم کی یہ قابلیتیں بخشی تو تم پر احسان کیا۔ کہیں نہیں قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین بنا کر کے تم کو اس پر بسایا تو احسان کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کی تو اس کا ذکر نہیں کیا تمہارے اوپر ہم نے احسان کیا، حالانکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان تمام احسانات سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان بعثت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان سے کیوں تعبیر کیا، کیوں احسان جتلایا اس پر، اور تمام لوگوں پر احسان نہیں جتلایا، اس پر کیوں جتلایا؟ اس کا مختصر اور سادہ ایک لفظ میں اس کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام عطا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر ہم نے تمہاری نعمت، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے اسلام کو میں نے دین کی حیثیت سے قبول کیا۔ اب اسلام اتنی بڑی نعمت ہے
جس کو نعمت تعبیر کی قرآن مقدس کے اندر، اس اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہمیں ان کا امتی بخشا، تو ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بنتی ہی ہے، عقیدت تو بنتی ہی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت رسول یہ ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے ایک معیار ہے۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حفیظ جالندھری کا شعر سنایا، وہی حدیث کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کے لڑکے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی مسلمان کو میزان کے ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھنی چاہیے، اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو رکھنی چاہیے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے تمام چیزوں سے غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تب تو ہمارا ایمان کامل ہے، تب تو ہم مکمل ایمان والے ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف دنیا کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے تو گویا کہ یہ کفر ہے یا تو نفاق پنپ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ گویا یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جواب محبت ہی سے دیا جا سکتا ہے، کسی دوسری چیز سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ سے کس قدر محبت تھی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو آزمانا ہو، کسی کی محبت کا آزمانا ہو تو عین مصیبت کے وقت، عین تکلیف کے وقت آزمائیے۔ اگر وہ آپ کا محب ہے، آپ کا محبتی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، تو آپ کے اس مصیبت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ آپ کی مصیبت اور عین خوشی کے وقت آتا نہیں ہے تو آپ کا محب نہیں۔ اگر وہ ہر حال میں، چاہے تکلیف ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، آپ کے خوشی اور غمی میں شریک ہے تو اس کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ منعمین کون ہیں جن پر انعام کیا گیا؟ وہ من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، چار لوگوں کو گنایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہوگی، ان کے محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ نے ان کی تعریف کی، کہا یہ جو ساتھی ہیں یہ وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت بہترین ساتھی، بہت بہترین آپ کے ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ ایک صحابی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جب میں بال بچوں میں گھر میں ہوتا ہوں، بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک مجھے چین اور سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں دوڑا ہوا بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے چین نصیب ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِن دَخَلْتُهَا لَأَرَاكَ۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ انک اذا دخلت الجنت، کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ رفعت مع النبیین، اور آپ کا درجہ مقام مرتبہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور میں ایک معمولی صحابی آپ کا۔ وَإِن دَخَلْتُهَا، اور اگر میں جنت کے اندر داخل بھی ہوا، لَا أَرَاكَ، تو میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، میں آپ کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکوں گا، آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، تو مجھ کو اس وقت بہت بے چینی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کی فرما برداری کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، اس روایت میں حضرت انس کی راوی ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله، رواه الترمذی۔ امام ترمذی نے سنے، ترمذی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ انس راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے دوڑا ہوا اور کہتا ہے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے بھائی، قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کا پس منظر کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اس کی طرف کو دیکھ کر کے سوال کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں تو کیوں پوچھتا ہے، قیامت کے سلسلے میں تو کیوں سوال کرتا ہے؟ ما اعددت لها، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے تو نے کیا زاد و راہ تیار کر رکھا ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، وہ آدمی، وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے اے اللہ کے رسول زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور زیادہ صدقات و خیرات کر کے تیاری نہیں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا صحابی بے نمازی تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے، زیادہ نمازیں نفل زیادہ کر کے نہیں کیا ہے، فرائض اور واجبات جو ہیں ہم ادا کرتے ہیں۔ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ نہ نمازیں پڑھ کر کے، نہ صدقہ خیرات کر کے تیاری کی ہے، وَلَكِنِّي وَحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولُ، لیکن اتنی ضرور بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قَالَ مَا أَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا اس کا شیدائی ہوگا، صرف زبانی خرچ سے نہیں،
آج تو زبانی دعویٰ کرنے والے بہت سارے نعرہ لگانے والے نعرے اتنے تیز لگاتے ہیں کہ پتہ چلا نماز ہی نہیں پڑھتے، روزے ہی نہیں رکھتے، نعرہ بہت تگڑا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے معمولی سی چھوٹی سی، اس کے اندر کہ ایک قوم سے ایک آدمی نے ایک قوم سے محبت کی لیکن اس قوم کو دیکھا نہیں، تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس یہی راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر و عمر سے اتنی محبت ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا، گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ عربی شاعر نے اس کی ترجمانی کی، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے گا، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ رسول کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ عربی شاعر نے اس کی بھی ترجمانی کی، جو جھوٹی دعویٰ کرتے ہیں، نافرمانی کے بعد بھی محب رسول بنتے ہیں۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول کی نافرمانی کرنے کے باوجود محبت کا دم بھرتے ہو۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، رسول کی محبت کا اظہار کرتے ہو اور رسول کی نافرمانی کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ تو زمانے میں عجیب و غریب بات ہے کہ دعویٰ تو کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ شاعر آگے کہتا ہے لو کان حبک صادقا لطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی لطاعتہ، تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ دوست اپنے دوست کا کہاں مانتا ہے؟ ایسا کون دوست جو دوست کی بات نہ مانے؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکا بناتے ہیں۔ اللہ تو دیتا ہی ہے، بغیر پیر ولی کے پوجا کے نہیں ملے گا، بغیر بابا کے نہیں ملنے والا۔ آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انداد مانی شرکا، شریک، اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودوں کو کھڑا کر دیا، یہ بابا وہ بابا، اور ان شرکا کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومنین وہ ہیں کہ وہ اپنی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سخت ہیں۔ مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت سے اس وقت جدا ہو جاتے ہیں جب ان پہ مصیبت آ پڑتی، لیکن مشرکین ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ لمبی آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ اگر تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو تبھی تمہاری ایمانی دعویٰ درست ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس میں
سورہ توبہ کی آیت 23 اور 24 نمبر آیت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، باپ کو اور بھائی کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھیں، کفر کو اسلام سے زیادہ، ایمان پہ آتے ہی نہ ہو، کفر کا عمل کرتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، کہا اس کے باوجود بھی اگر وہ باپ اور بھائی کفر پر قائم ہیں اور اس کے بعد بھی ان سے وہ محبت کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی پاک، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے کنبہ اور قبیلے، تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے یہ مال جو کما کے رکھا ہے، اور یہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، کہا احب الیکم من اللہ، اگر یہ تمام چیزیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اب ہم تھوڑا سا سکتہ کر کے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا ہم یہ دنیا کی محبت اور ان تمام چیزوں کی محبت رسول اللہ کی محبت سے زیادہ ہے؟ نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ جو ہم سے شریعت مطالبہ کرتا ہے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم محبت رسول کے سلسلے میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور ہمیں رسول کا گستاخ گردانا جا رہا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو تبھی ہمارا عین ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس سے دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ جنگ احد کا ہے۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ خاتون کے بھائی، بیٹے، شوہر سب شریک ہوئے جنگ کے اندر۔ وہ صحابیہ خاتون میدان جنگ سے نکل کر، مدینہ سے نکل کر کے جنگ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آئی۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے شوہر، بھائی، بیٹے سب جنگ میں شہید ہو کر دیے گئے۔ وہ صحابیہ خاتون کہتے ہیں کہ سنائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو زندہ سلامت ہیں۔ وہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شیدائی اتنی تھی، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراؤ۔ چنانچہ انہیں لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جو پہنچتی ہیں، ان کو دیکھتے ہی وہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے، کل مصیبت بعد کا جھلن۔ جب آپ زندہ و سلامت ہیں تو ہر مصیبت آپ کے سامنے ہیچ ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں بھی اور باپ بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سلسلے میں امتحان کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں تھا، یعنی ہاتھ ملا کر کے چل رہے تھے حضرت عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے عمر تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کا سننا تھا کہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کہا ہے اے اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی شاید روایت ہے، بخاری کی کنفرم ہے، اس میں ذکر ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يقذف في النار رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز جو اس مضمون سے اس کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اور دوسرا یہ ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ایک دوسری روایت میں ہے الحب للہ البغض للہ، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی سے دوستی کرتا ہو تو صرف اللہ کے لیے دوستی کرتا ہو۔ دوسری روایت جو میں نے پیش کی کہ اگر دشمنی بھی کرتا ہو تو اللہ کی خاطر، دین کے خلاف سمجھوتا نہ ہو، اللہ کے لیے سب کچھ ہو۔ اس حدیث پاک کے اندر ایمان کی تکمیل اور دخول جنت کا سبب بتایا گیا، اور ایک واقعہ جنگ احد کا میں اور سنا کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ٹائم ہو رہا ہے۔ جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد 3000 تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3000 کے مقابلے میں 1000 بھی نہیں تھی، صرف 700 تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو فتح نصیب کی، کفار شکست کھا گئے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس میں واقعے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا کہ اس غار پہ ٹھہرے رہنا، ہماری چاہے جنگ شکست ہو یا فتح ہو تم وہیں پہ رہنا۔ ان لوگوں نے جب جنگ فتح ہو گئی تو مال غنیمت کے لوٹنے پر ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اردری سے کفار نے حملہ کیا۔ اسی کی وجہ کی بنیاد پر یہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کی شکست ہوئی اور کافروں کی فتح ہو گئی۔ اس میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ جنگ کے بعد کچھ نوجوانوں نے اپنی جان بچا کر گھر کو لوٹے۔ جب گھر وہ لوٹے تو ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے،
ان کی بیویوں نے ان کا استقبال نہیں کیا، ان کو ویلکم نہیں کیا اور ان سے اپنا رخ پھیر لیا۔ حفیظ جالندھری نے اس واقعے کی ترجمانی کی ہے، دیے ماں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، دیے ماں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، جدھر نظریں اٹھی شرم و ندامت نے آ ہی گھیرا، کہا ماؤں نے جاؤ تم نہ بیٹے نہ ہم مائیں، کہا ماؤں نے جاؤ تم نہ بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدا سے بھاگ آئیں، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو ہم نے پالا تھا، وہیں پر تم بھی رہے ہوتے جہاں کملی والا تھا۔ اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے زیادہ، ایک بہن اپنے بھائی سے زیادہ، اور ایک بیوی اپنے شوہر نامدار کی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ ایک ماں کو یہ گوارا تھا کہ اس کا لاڈلا بیٹا بڑھاپے کا سہارا جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے، ایک بہن اپنے بھائی کو جنگ میں شہید ہونا دیکھنا چاہتی تھی، اور ایک بیوی کو یہ گوارا تھا کہ اس کا سہاگ گزر جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آنچ نہ آئے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں سچا پکا محب رسول بنائے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کی معافی عطا فرما، اور بار الہ ہم میں سے جو نادار اور کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توانائی اور طاقت عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے نجات دے،